بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبة اور طالبات، بلکہ آپ صرف طالبات ہی ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ ہم لوگ عقیدے کی بہت ہی اہم کتاب العقیدۃ الواسطیہ لشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی چند کلاسوں سے ہم لوگ محسوس کر رہے ہوں گے یا آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان آیتوں کو ذکر کر رہے ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء و صفات کا ذکر کیا ہے، اور اسماء و صفات کو اللہ رب العالمین نے نفی اور اثبات کے درمیان جمع کر دیا ہے۔ جیسے سب سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دلیل کے طور پر جب یہ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء و صفات کو نفی اور اثبات کے درمیان جمع کر دیا ہے، تو دلیل کے طور پر سورۃ الاخلاص پیش کی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء و صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور صفات میں صفات منفیہ اور صفات مثبتہ یا ثبوتیہ کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سورۃ البقرہ کی ہی آیت 255، جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، آیت الکرسی کو ذکر کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بہت سارے اسماء و صفات کو ذکر کیا ہے، اور اسماء و صفات صفات منفیہ اور صفات مثبتہ یا ثبوتیہ کا اس میں ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس آیت کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین کے صفت علو اور اللہ رب العالمین کی صفت قرب اور اللہ رب العالمین کی صفت ازلیت اور صفت ابدیت کا ذکر کیا، اور کہا کہ ان آیتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء و صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت سورۃ البقرہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 58 کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، الحی صفت مثبتہ یا صفت ثبوتیہ ہے، اور الذی لا يموت صفت منفیہ ہے۔ اور پھر وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ سورۃ السبا کی آیت نمبر 1 کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد سورہ سبا کی آیت نمبر 2، پھر سورہ سبا کی آیت نمبر 59، سورہ سبا کی آیت نمبر 2، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فَمَن يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، یعنی اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے وسیع علم کا تذکرہ کیا اور اس بات کو واضح کیا کہ اللہ رب العالمین کا علم ساری کائنات پر محیط ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی اللہ رب العالمین کے تھوڑے سے علم کا بھی احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو کئی آیتیں دلیل کے طور پر ذکر کی کہ اللہ رب العالمین کا علم کس قدر وسیع ہے، اللہ رب العالمین کی صفت علم کس قدر وسیع ہے، اس کا ذکر کیا۔ اور پھر اس کے بعد وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ سورہ فاطر کی آیت نمبر 11، پھر اسی طرح سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 12 کی لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، پھر اسی طرح سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 58، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ آج
ये कई सारी आयतें थी जिनके अभी मैंने सरसरी तौर पर जिन आयतों को जिक्र किया, इन आयतों का जिक्र करके शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और भी आगे बहुत सारी आयतों का वो जिक्र करने वाले हैं। इसलिए इन तमाम आयतों को उन्होंने जमा किया इस बात को साबित करने के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर अपने कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे अस्मा और अपनी सिफात का जिक्र किया है, और उन सिफात और अस्मा को अल्लाह ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफी और इस बात के दरमियान जमा कर दिया है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत सारे सिफात वो सुबूतिया हैं और बहुत सारे सिफात वो मनफिया हैं। ये सुबूतिया क्या है, मनफिया क्या है, ये हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। आइए आज सूरत शुरा की आयत नंबर 11, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, लैसा कमिस्लिही शै वहुवा समीउल बसीर, कि उसके मिस्ल कोई चीज नहीं और वो सुनने वाला देखने वाला है। यह आयत करीमा। और फिर सूरत निसा की आयत नंबर 58, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, आयत का आखिरी हिस्सा शेखुल इस्लाम ने जिक्र किया कि इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिह, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या ही बेहतर चीज है जिसके जरिए वो नसीहत करता है। जी तालिब भी हैं शेख, ऐसा ना कहें, ठीक है। तो जिनके पास आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है वहां वो अपने सिस्टम को रीसेट करें। इससे पहले भी बता चुका हूं मैं कि जब भी आवाज में कोई गड़बड़ आप लोगों को महसूस हो, आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है, नेट रुक रहा है, तो अपने सिस्टम को आप फौरन रिस्टार्ट करें। मतलब जरूरी नहीं सारे कंप्यूटर को क्लास से एक मरतबा निकल जाएं फिर दाखिल हो जाएं, इंशाल्लाह आवाज आपको सही आनी शुरू हो जाएगी। जिस किसी के पास आवाज प्रॉब्लम कर रही है वो फौरन क्लास से एक मरतबा निकले और फिर दोबारा दाखिल हो जाए, आवाज फिर सही हो जाती है। क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नेट काफी अच्छा चल रहा है, यहाँ पर कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। चलें सूरत अन-निसा की आयत नंबर 58, जिसका तर्जुमा मैं कर रहा था कि इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिह, इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या ही बेहतर चीज है या वो बेहतर चीज है जिसके जरिए वो तुम्हें नसीहत कर रहा है। इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज्यादा सुनने वाला देखने वाला है। इन दो आयतों की आज मुख्तसर से शरह करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा, और आज का दर्स भी मुझे लगता है काफ़ी मुख्तसर दर्स है। ये मैं कभी कभी बहुत ही शॉर्टकट, मतलब है कि बहुत ही इख्तिसार के साथ दर्स पेश कर देता हूँ, लेकिन आप लोग उसको एक चैप्टर की तरह शुमार करते हैं और कहते हैं 22 लेक्चर हो गए हैं, 150 सफ़ात हो गए हैं, 200 हो गए हैं। और आप अगर गौर करेंगे तो बहुत सारी बातों की तकरार है। उन तकरार को अगर निकाल दिया जाए, अब जैसे नोट करने वाली मोहतरमा मलिहा शफीक साहिबा, अल्लाह उन्हें सेहत दे, उनकी उम्र दराज फरमाए और अल्लाह उन्हें जज़ा खैर दे। मुझे लगता है कि वो हर हर बात नोट करती होंगी। जो अब मैं बोल रहा हूँ शायद वो भी वो नोट करती होंगी। और इसी तरह मैं हर क्लास में पिछली क्लास का सरसरी रिवीजन करता हूँ, यानी मुराजा करता हूँ, तो शायद उसको भी वो रिपीट करती होंगी या लिखती होंगी, जिसकी वजह से वो इतने सारे सफ़ात बन गए हैं। तो मैं कहूँगा तालिबात से या तलबा से कि वो परेशान ना हो, वो पढ़ें उन 150 सफ़ात जो आपके पास मौजूद हैं, उनको पढ़ें। तो बहुत ज्यादा तकरार होगी, उन तकरार को आप निकालेंगे तो मैं समझता हूँ चंद सफ़ात में वो असल बातें मौजूद होंगी, चंद सफ़ात में ही आ जाएंगी वो बातें। तो इंशाल्लाह उसको आप पढ़ें और देखें। और सही कहा मैंने कि वो तकरार बहुत ज्यादा है, और जानबूझ के मैं तकरार करता हूँ हर क्लास में, पिछली बात का तज़किरा इसलिए करता हूँ ताकि आगे वाली बात से मैं उस सिलसिले को जोड़ सकूं और आपके जहन में पिछली बातें दोबारा आ सकें। क्योंकि माशाल्लाह आप लोग आज आखिर वास्तिया किताब खोलती हैं तो फिर अगले मंगल को ही खोलती हैं, तो इसीलिए मैं दोबारा उसको जिक्र कर देता हूँ। जी।
آج سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 کی مختصر سے شرح۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 ہے۔ آیت اس طرح سے ہے، فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ خلقكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، نہیں عفوا یہ آیت نہیں ہے، آیت اس طرح نہیں ہے۔ فاطر السماوات والارض يخلقكم من نفس واحدة، حافظات موجود ہیں، کسی کو آیت یاد آ رہی ہے؟ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 کھولیں اور دیکھیں، آیت ہے اس میں فاطر السماوات والارض۔ اچانک ذہن سے نکل گئی میری آیت، استغفر اللہ۔ لکھ رہے ہیں کوئی؟ جی جلا نہیں، وہ آخری حصہ، آیت کا آخری حصہ ہے، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 ہوتا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی شعرا نہیں، شورا، یہ سب گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، جعل لکم، مجھے اس میں تشابہ ہو گیا تھا تھوڑا سا، اللہ جزائے خیر دے، بارک اللہ فیک۔ یہ کیا قال ربکم ورب السماوات، یہ کون سی آیت لکھ رہے ہیں نسیم اختر صاحب؟ یضرؤکم فیہ لیس کمثلہ شیء، فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا، فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يطعكم فيه ليس كمثله شيء۔ کافی پیش میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی یہاں پر، ام امرا نے جو لکھا ہے فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يطرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اسی نے بنایا تم سے، یعنی تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور چوپایوں میں سے جوڑے، يَضْرَؤُكُمْ فِيهِ، وہ پھیلا دیتا ہے تمہیں اسی میں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے مثل یعنی اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ پر اگر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی صفت خلق کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور بنایا اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے، بنایا اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے۔ اس اللہ رب العالمین اپنی صفت قدرت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کے بعض اسماء اور صفات کا تذکرہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے، یعنی آیت کے اس حصے کو ہم لیتے ہیں صرف ابھی، کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس جیسی کوئی، اللہ رب العالمین جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ غور کریں گے اگر آپ تو لیس کمثلہ شیء یہ صفت منفیہ ہے، یہ ہم اس کو دوسرے معنی میں صفت
سلبیہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے پہلے ہی۔ تو صفت منفیہ ہے جو اللہ رب العالمین کا لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، یہ بھی ایک صفت ہے اللہ رب العالمین کی۔ لیکن میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جہاں جہاں اپنی صفات منفیہ کا تذکرہ کیا ہے وہ دراصل صفات ثبوتیہ یا پھر اللہ رب العالمین کے جو صفات ثبوتیہ ہیں اس کے کمال کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے کمال صفات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے صفات منفیہ کا ذکر کیا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم و ستم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ صفت منفیہ ہے رب العالمین کی، لیکن کس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح قرآن کے اندر کئی ایسے جیسے لا تأخذوا سنة ولا نوم، کہ اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، صفت منفیہ ہے۔ کس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین اس قدر قیوم ہے، یہ صفت قیومیت کے اثبات کے لیے اللہ رب العالمین نے صفت منفیہ کا تذکرہ کیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ صفت منفیہ ہے۔ لیکن کیا چیز ثابت ہوتی ہے اس سے؟ اللہ رب العالمین کے تمام صفات کمال کے ہیں، یا اللہ رب العالمین کے تمام دیگر صفات جو ثبوتیہ ہیں یا اس کے اثبات یا وہ تمام صفات ثابت ہوتے ہیں اس ایک صفت منفیہ کو ماننے سے۔ اسی لیے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس ایک آیت پر اے طالب علم، اس ایک آیت پر غور کرو، اس ایک آیت کو سمجھو، اس ایک آیت پر تدبر کرو، تو جتنے اسماء و صفات کے سلسلے میں باطل عقائد لوگوں کے اندر موجود ہیں، تمام باطل عقائد کا تو اس آیت کریمہ میں موجود ہے، تمام باطل عقائد کو آپ ختم کر سکتے ہو اس ایک آیت کو اگر سمجھ جاؤ گے۔ یہ شیخ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگوں نے یعنی معطلہ نے کہا اس آیت کا مطلب یہ لیا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کی طرح کوئی نہیں ہے، تو کہا کہ تمام اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا انہوں نے انکار کر دیا معطلہ نے۔ تو شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ، جو کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنی صفت نفی کا ذکر کر رہے ہیں، ہے نا، لیس کمثلہ شیء۔ تو اس کا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شریک، نہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں، نہ تمہیں پیدا کرنے میں، نہ تمہارے جوڑے بنانے میں، نہ چوپایوں کو پیدا کرنے میں، نہ ان کے جوڑے بنانے میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی حقیقی معبود بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین حقیقی معبود ہے، اس جیسا حقیقی معبود کوئی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی جیسی عبادت کا مستحق ہو۔ جیسا کہ مشرکین اللہ رب العالمین کے مخلوق کو، اللہ رب العالمین کی مخلوق کو اللہ رب العالمین کے کا شبیہ یا نظیر یا ند بناتے ہیں، کہا کہ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا رد ہے یہ کہہ کر کہ لیس کمثلہ شیء۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، دو اللہ رب العالمین نے دو اپنے اسم کا ذکر کیا، السمیع، اللہ رب العالمین السمیع ہے اور اللہ رب العالمین البصیر ہے۔ کیا مطلب ہے السمیع کا؟ کہتے ہیں السمیع کہ بہت سارے مطالب علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح میں ذکر کیے ہیں، کہا کہ السمیع کا مطلب یا تو المجیب ہے، جیسے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ان ربی لسمیع الدعاء، ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر کیا، ان ربی لسمیع الدعاء، کہ میرا رب یقیناً دعا سننے والا ہے، مطلب سننے والا نہیں بلکہ دعا قبول کرنے والا ہے۔
تو ایک سمیع کا معنی ہے المجیب کی، یعنی دعا قبول کرنے والا، اور ایک سمیع کا معنی ہے کہ ہر مخفی یا ہر خفی سے خفی، مخفی نہیں، ہر خفی سے خفی، باریک سے باریک آواز کو سننے والا، بلکہ ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو سننے والا، یہ بھی سمیع کا معنی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں اپنے اس صفت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں تین معنوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی صفت سمع کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے سمیع کا جو تذکرہ کیا، یسمع یا سمع یا اسمع، اس کے معنی ہے کہ ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو سننے والا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، خولہ بنت ثعلبہ کی جو شکایت جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اپنے شوہر کے خلاف، جنہوں نے ظہار کیا ہوا تھا، تو حضرت اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اتنے میرے کمرے میں انہوں نے اتنی خفی آواز سے، اتنی باریک آواز سے انہوں نے شکایت کی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی سنا، اور فوراً سے قد سمع اللہ قول التی، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز سننے والے ہیں، ہر خفی سے خفی آواز کو اللہ رب العالمین سنتے ہیں۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنی صفت سمع کا تذکرہ کیا مدد اور تائید کے معنی میں، مدد اور تائید کے معنی میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ ہم بھی اردو میں بولتے ہیں ایسا کمثلہ شیء وللہ المثل الاعلی، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ ہم بھی بولتے ہیں ہاں بھی میں سن رہا ہوں، فکر مت کرو، مطلب ہے کہ میں دیکھ لوں گا۔ پھر مدد اور تائید کے معنی میں ہے اسمع ہنا یہاں پر، کہ اننی معکما اسمع و ارا، اور کہیں پر اللہ رب العالمین تہدید اور وعید کے معنی میں، تہدید اور وعید یعنی دھمکی کے معنی میں اللہ رب العالمین نے اپنی صفت سمع کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سن رہے ہیں ان کے راز اور ان کی سرگوشیوں کو، ان کے سر، ان کے سرگوشیوں ہم نہیں سن رہے ہیں، تو یہاں پر تہدید اور وعید کے معنی میں ہے۔ تو بہرکیف اللہ رب العالمین کہیں پر اپنے صفت سمع کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ صفت سمع اس معنی میں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو سنتے ہیں۔ اگر ہم اس صفت سمع کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو سنتے ہیں، ہر بات کو سنتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی ذاتی صفت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذاتی صفت ہے کہ وہ ہر چیز کو سنتا ہے۔ اگر صفت سمع تائید اور نصرت کے معنی میں لیتے ہیں تو وہاں پر اللہ رب العالمین کی یہ صفت فعلی صفت ہے، فعلی صفت ہے، تائید و نصرت کے معنی میں ہو یا تہدید و وعید کے معنی میں ہو، یہ اللہ رب العالمین کی فعلی صفت ہے۔ اور یہ ذاتی صفت کیا ہے، فعلی صفت کیا ہے، یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ تو اگر ہم صفت سمع، جہاں پر اللہ رب العالمین نے صفت سمع اس معنی میں لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے، تمام مسموعات کو اللہ رب العالمین سنتا ہے، یعنی مدرک المسموعات کا معنی ہم لیتے ہیں یا لجمیع المسموعات، تو پھر وہاں پر ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت سمع ذاتی صفت ہے، مطلب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے اس کا تعلق ہے، وہ صفت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ۔ لیکن صفت فعلی کا مطلب یہ ہے کہ صفت فعلی میں سبب ہوتا ہے، صفت ذاتی میں سبب نہیں ہوتا۔ پھر سے ایک مرتبہ ریپیٹ کر رہا ہوں، دیکھیے اب یہ چیز بھی نوٹ کی جائے گی، کچھ صفات اور بڑھ جائیں گے اس میں۔ تو اللہ رب العالمین کی جو صفات ذاتیہ ہوتی ہیں اس میں سبب نہیں ہوتا، جبکہ اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ ہوتے ہیں اس میں سبب ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین اگر صفت سمع تائید و نصرت کے معنی میں ہے تو سبب ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے جن کے اللہ رب العالمین نے مدد کی بات کی اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں سنتا ہوں اور تمہیں دیکھتا ہوں، ٹھیک۔ اور اللہ رب العالمین نے کہیں پر وعید اور دھمکی کے معنی میں نہیں، تو وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے اہل دین اور اہل ایمان اور انبیاء اور رسول کو ستانے اور پریشان کرنے والے، کہا کہ ہم سنتے ہیں وہ جو کچھ کہتے ہیں، وہ معصیت کرنے والے، تو وہاں سبب ہوتا ہے، صفت فعلیہ میں سبب ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کی جو صفت سمع ہے وہ صفت ذاتیہ بھی ہے اور صفت
فعلیہ بھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، البصیر، اسی طرح البصیر بھی ایک تو البصیر کے معنی مفسرین نے شارحین نے ذکر کیا کہ المدرک لجمیع المبصرات، ہر دیکھی جانے والی چیز کو اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، ایک بصیر کے معنی یہ ہے۔ اور ایک بصیر کے معنی جسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی مقامات پر کہا، ہر چیز کو اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ وہ سمیع البصیر میں البصیر کے ایک معنی، اور البصیر کے معنی بعض نے العلیم کے کیے ہیں، العلیم کے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے، جیسا یعنی بصیر علیم کے معنی میں ہے، واللہ بصیر بما تعملون، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے علم میں ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بعض اسماء اور بعض صفات کا ذکر کیا ہے۔ اسماء میں السمیع، البصیر اور 2 اسموں کا ذکر کیا، جبکہ صفات میں 3 صفات کا ذکر کیا، ایک لیس کمثلہ شیء صفت منفیہ ہے یا صفت سلبیہ ہے، 2 بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور السمیع میں صفت سمع کا تذکرہ کیا اور البصیر میں صفت بصر کا تذکرہ کیا۔ یہ آیت کریمہ سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ، سب سے پہلی بات لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ رب العالمین کے مثل، اللہ رب العالمین کے بہت سارے اسماء و صفات ہیں، لیکن ان صفات ان اسماء میں اللہ کے مثیل کوئی نہیں ہے، اللہ کا نظیر کوئی نہیں ہے، اللہ کا شبیہ کوئی نہیں ہے۔ تو یعنی اللہ رب العالمین کے تمام اسماء کا اثبات ہے اس آیت کریمہ کے اس حصے میں، اور تمام فرق باطلہ جو اسماء و صفات کے معاملے میں گمراہ ہو گئے، کسی نے تعطیل سے کام لیا، کسی نے تحریف سے کام لیا، کسی نے تمثیل سے کام لیا، کسی نے تکییف سے کام لیا، تو کہا لیسا کمثلہ شیء، جب اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے تو تم تمثیل سے کیسے کام لے سکتے ہو، تم کیفیت کیسے بیان کر سکتے ہو، یا تم تحریف کیسے کر سکتے ہو، تم تعبیر کیسے کر سکتے ہو۔ اس کے بعد کہا وہ سمیع البصیر، ساتھ ہی یہ بھی کہا لیسا کمثلہ شیء میں اگر صرف لیسا کمثلہ شیء کو لے کر تمام اسماء و صفات کا انکار ہو سکتا ہے، لیکن فوراً اللہ نے کہا کہ وہ سمیع البصیر، نہیں، اس کے اسماء و صفات ہیں، جیسے سمیع ہے، البصیر ہے۔ یہ اس آیت کریمہ سے کچھ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اچھا دوسری ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے سمیع البصیر، کہ ہم اس طرح کے اللہ کے اسماء و صفات علیم، بصیر اور کئی الحی، کئی صفات ہم نے اب تک اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پڑھے ہیں۔ ان اسماء و صفات پر ایمان لانے کے بعد ہمارے اندر یہ تبدیلی ضرور آنی ہے کہ کبھی ہماری زبان سے یا ہماری ذات سے کبھی کوئی غلط کام ہو رہا ہو، کبھی کوئی غلط بات ہو رہی ہو، فوراً ہمیں ہمارے ذہن میں اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات آنے چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سن رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کے مراقبے کا احساس، اس کے نگہبانی کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ان اسماء و صفات کا یہ فائدہ ہے۔ چلیے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 کا ذکر کیا، اس میں بھی تقریباً وہی باتیں ہیں، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ۔ یہ آیت کریمہ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ۔ کیا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا دو، امانتوں کو یعنی اہل امانت تک پہنچا دو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اللہ کیا ہی اچھی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ کو نصیحت کر رہا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہی اچھی چیز ہے، ان اللہ نعم، نعم اصل میں ہے وہ نعم ما، نعم تعریف کے لیے، نعم العبد کیا ہی اچھا بندہ ہے، نعم الطالب کیا ہی اچھا اسٹوڈنٹ ہے، نعم البیت کیا ہی اچھا گھر ہے۔ یہ نعم تعریف کے لیے، مدح کے لیے استعمال کیا جانے والا لفظ ہے، تو اصل میں ہو نعم
मा यईदुकुम बि, मा मौसूला के माने में ले लीजिए आप। तो क्या ही अच्छी चीज है जिसके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन नसीहत कर रहे हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन किन बातों की नसीहत कर रहे हैं हमें? कहा सबसे पहले तो अमानतों को अहले अमानत तक, अमानतों को उनके अहल तक लौटा दो, पहुंचा दो। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। और दूसरे किस बात की तालीम दे रहे हैं कि हकम यानी फैसला करो तो अदल इंसाफ के साथ फैसला करो। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं सिफा अपने दो सिफतों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, जो कुछ तुम कर रहे हो यानी तुम अमानतों को उनके अहल तक पहुंचाते हो या नहीं पहुंचाते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं। और इसी तरह तुम जो फैसला कर रहे हो, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि अल बसीर का ताल्लुक इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात, कि तुम अमानतों को उनके अहल तक पहुंचाते हो या नहीं पहुंचाते हो, अल्लाह ताला उससे बाखबर है, उसको देख रहे हैं। और फिर वइज़ा हकमतुम बैन अन्नास अन तहकुमू बिल अदल कौल से ताल्लुक है इसका, कि तुम जो कुछ फैसला कर रहे हो इन फैसलों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन सुन रहे हैं। यहां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और फिर यहाँ इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, तो ये काना, काना एक फ़िल है ना, काना फ़िल है और फ़िल के अंदर ज़माना होता है। तारीफ पढ़ी ना आपने कि फ़िल के अंदर ज़माना होता है कोई ना कोई, और काना फ़िल मादी है और फिर मुख्तरिन बिज़मनिल मादी, मादी का ज़माना होता है उसके अंदर। तो क्या हम ये तर्जुमा करेंगे यहाँ पर कि यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाला था, देखने वाला था? नहीं, यहाँ पर शारहीन लिखते हैं कि काना फ़िल है लेकिन मसलूब मिन ज़मन, उससे ज़माना सल्ब कर लिया गया है। एक तो ये है। अगर कहते हैं कि नहीं ज़माना मौजूद है, उसको ऐसे ही रखें, आप काना को ऐसे रखें, तो फिर यहाँ मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ पर काना कद के माने में है, ताकीद के लिए इस्तेमाल किया गया है, ताकीद के लिए। बालों ने कहा काना ज़ायदा है, तो इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह अक्सर कहते हैं कि कुरान के अंदर कोई चीज जायद नहीं है, कुरान के अंदर कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है, जायद कोई चीज कुरान के अंदर नहीं है। और यहाँ भी काना, बाद लोगों ने कहा कि काना जायदा है, तो काना कहते हैं जायदा नहीं है बल्कि ताकीद के लिए इस्तेमाल किया गया, कद के माने में है और ताकीद के लिए इस्तेमाल किया गया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह आयत पढ़ी इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, तो अपने अंगूठे को कान पर और अपनी उंगली को उसके बाद अल इब्हाम और उसके बाद वाली जो उंगली है शहादा, कहा कि ऐसे रखा, अंगूठे को कान पर और उंगली को अपने इस आंख पर रख के बताया समीअन बसीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इब्हाम और सब्बाबा, इस उंगली को सब्बाबा कहते हैं, सबके नाम है ना, खिंसर, बिनसर, वुस्ता, सब्बाबा, इब्हाम, ये नाम है उंगलियों के। तो कहा कि अपने इब्हाम को कान पर और अपने सब्बाबा को अपनी आंख पर रखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या मतलब है इसका? क्या ये बता रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस तरह का कान है और इस तरह की आंख है अल्लाह की? नहीं, यहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं सिफत सम और सिफत बसर को साबित करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन कहा, न कि ये बताने के लिए कि इस तरह का कान और इस तरह की आंख है। तो क्या हम भी कर सकते हैं इस तरह जिस तरह हमने किया? शेखुल अल्लामा इब्न उथैमीन रहमतुल्लाहि अलैह खुद ये सवाल करते हैं शरह में कि हल अना फ़अल कमा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं भी कर सकता हूं जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? तो कहते हैं कि हाँ, हम कर सकते हैं जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, लेकिन यही कि आपके सामने हम करेंगे, वैसे हम जुहला के सामने, जो अवाम है उनके सामने जाकर हम नहीं करेंगे, वरना वो यही समझेंगे कि अल्लाह का कान ऐसा है और आंख ऐसी है। यहां हम आपको समझा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया तो ये बताने की सिफतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत सम और सिफत बसर की तहकीक या सबूत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, ना कि ये बताने के लिए। जैसा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी मशहूर है कि वो मिंबर पर से उतर कर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला इस तरह उतरता है। तो वहां भी हम यही कहेंगे कि वो ये नहीं बताना चाहते कि जिस तरह वो उतर रहे इसी तरह उतरता है, वो सिफत नुज़ूल को बताना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी आसमान पर रात के आखिरी पहर में अल्लाह रब्बुल आलमीन का नुज़ूल होता है, सिफत नुज़ूल को बताने के लिए है। जैसा कि एक और रिवायत में इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु
کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یأخذ اللہ عز وجل سماواته وأراضيه بيده، کہ اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کو اپنے ہاتھ میں پکڑے گا اور کہے گا انا اللہ ويقبض اصابعه ويبسطها، يقبض اصابعه ويبسطها، دیکھیں اس طرح کھول دیں اور بتا، تو کیا اس طرح کھولنا اور بولنا صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ کس طرح ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، جب اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین کا ہاتھ، وہ کس طرح اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ میں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے ہاتھ کو کھول کر اور پھر بند کر کے کس طرح اللہ رب العالمین کھولیں گے بند کریں گے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی شایان شان ہے، ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین کے دو اسم اور دو صفتوں کا تذکرہ ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین دو صفت سمع اور صفت بصر کا تذکرہ ہے، اور دو اسم اللہ رب العالمین کا ایک اسم سمیع ہے اور ایک اسم بصیر ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہمارا آج کا یہ درس ختم ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، ورنہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ چلے کوئی سوال نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما، اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ویسے ہی ایمان لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے اسماء و صفات ذکر کیے ہیں، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں۔ آمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔